السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ اے نبی فرما دیجئے کہ اچھا اور برا، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو ناپاک کی، حرام کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اے عقلوں والو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 1015 نمبر حدیث ہے، 10-15۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور حلال مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راہ کے اندر، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جو حلال ہوگا اللہ اسی کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین ما امر بہ المرسلین، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاک اور حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں۔ اور اللہ نے لوگوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک پاک کھاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید حرام کی نحوست بیان کی، فرمایا کہ ایک شخص یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پورا گندا ہیں، اس کے جسم پر گرد و غبار ہے، اور لمبا سفر کر کے مسجد حرام کی طرف جاتا ہے، خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ لیکن جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، فرمایا مطعمہ حرام، جو وہ کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، مشربہ حرام، جو وہ پیتا ہے وہ حرام کا ہے، ملبسہ حرام، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش کی گئی حرام کے ذریعے، اس کے پیٹ میں ڈالا گیا حرام۔ فرمایا فأنی یستجاب لذلک، اس بندے کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو حرام کھاتا ہے وہ لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں جائے، خانہ کعبہ کے دروازوں سے، خانہ کعبہ کی چادروں سے، خانہ کعبہ کے کپڑوں سے لپٹ جائے اور یا ربی کہہ کر دعا کرے، لیکن اگر حرام کا کھایا، حرام کا پہنا، حرام کا پیا، حرام کی پرورش، اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو مال لا کر دیتا، وہ مال میں سے کھاتے۔ ایک دن وہ مال لایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اس غلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، اے میرے آقا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کھایا؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کھایا۔ تو اس غلام نے کہا، اے میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے کھایا ہے یہ کہانت کی کمائی ہے، میں نے جاہلیت کے اندر
ایک بندے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر میں نے اس کو اندازے سے اٹکل سے بتایا تھا کہ تیرے ہاتھ کی جو لکیر ہے اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ اندازے سے بتایا تھا، وہ آج مجھے ملا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو تم نے مجھے بتایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، آج اس نے مجھے اس کی اجرت دی ہے، یہ میں آپ کے پاس لایا ہوں، وہ آپ نے کھا لیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ اپنی انگلی منہ کے اندر داخل کی اور جو کچھ کھایا تھا وہ سارے کا سارا کہہ کر دیا، جس کو الٹی کہتے ہیں، باہر نکال دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت کے اندر موجود ہے، یہ روایت مشکات کے اندر بھی آتی ہے، شعب الایمان بالبہقی میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من نابت لحمہ من السحت، کہ جس کا جسم حرام سے پرورش پاتا ہے، کانت النار مولا بہ، جہنم کا وہ حقدار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔